لفظ آپ نے سنے، ایک تو اغما اور ایک ہے جنون۔ اغما کا معنی ہوتا ہے بے ہوشی اور جنون کا معنی ہوتا ہے دیوانگی یا پاگل پن۔ تو اغما کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اغما ایک ایسی قسم کا مرض ہے جو قوا کو کمزور کر دیتا ہے، یعنی عقل جو ہے اس کی مغلوب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ عقل غالب نہیں ہوتی بلکہ عقل کیا ہو جاتی ہے؟ مغلوب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جنون جو ہے وہ ایک ایسا مرض ہے کہ عقل کو مسلوب کر دیتا ہے، عقل زائل ہو جاتی ہے۔ جو عقل کو زائل کر دے، جو عقل کو سلب کر دے، وہ کیا ہے؟ جنون ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اغما میں عقل مغلوب ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے، سب کچھ بھی ہوتا ہے مگر مغلوب ہوتی ہے عقل۔ اور جنون ایک ایسا مرض ہے کہ جس میں عقل کیا ہوتی ہے؟ مسلوب ہو جاتی ہے، یعنی عقل بالکل ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اغما کی حالت میں عقل مغلوب ہوتی ہے، جنون کی حالت میں عقل کیا ہو جاتی ہے؟ مسلوب ہوتی ہے۔ اسی لیے مسئلہ بھی یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے حق میں جو ہے نا اغما جائز ہے، لیکن جنون یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیے ٹھیک ہے، تو کل ہم نے پڑھا تھا، یہ جانا تھا کہ اغما کی حالت اور جنون کی حالت یہ کیا ہے؟ ناقض وضو ہے دونوں۔ کیوں؟ دلیل کیا بتائی تھی؟ دلیل یہ دی تھی کہ ان دونوں میں سے ہر ایک استرخائے مفاصل کے سلسلے میں کروٹ کے بل سونے سے بھی بڑھ کر ہے نا جی، کروٹ کے بل سونے سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو کروٹ کے بل سونے سے جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اغما اور جنون کی حالت میں تو بدن والا ٹوٹے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اغما اور جنون ان دونوں میں سے ہر ایک جوڑ بند کے ڈھیلے پڑنے کے سلسلے میں کروٹ کے بل سونے سے بھی بڑھ کر ہے، بات سمجھیں آپ؟ اور اس کے علاوہ آگے یہ بھی بتایا تھا کہ اغما تمام حالتوں میں ناقض وضو ہے، تمام حالتوں میں حدث ہے، یعنی حالت قیام میں، قعود، سجود وغیرہ تمام حالتوں میں، سمجھیں آپ؟ تو اغما تمام حالتوں میں کیا ہے؟ ناقض وضو ہے۔ تمام حالتوں سے مراد کیا؟ ہاں، تمام حالتوں میں، ہے نا جی۔ تو اگر کوئی حالت سجود میں یا حالت رکوع میں بے ہوش پڑ جاتا ہے تو وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ جی ٹوٹ جائے گا نا، وہی تو بتایا یہاں پر کہ اغما تمام حالتوں میں کیا ہے؟ ناقض وضو ہے، یعنی چاہے حالت قیام ہو، حالت کوئی بھی حالت ہو، تمام حالتوں میں اغما کیا ہے؟ ناقض وضو ہے۔ اور قیاس کا تقاضا تو نیند میں بھی یہی تھا کہ بھئی نیند بھی تمام حالتوں میں کیا ہو؟ ناقض ہو۔ عقل تو یہی کہہ رہی تھی کہ نوم بھی، نیند بھی تمام حالتوں میں کیا ہو؟ ناقض وضو ہو، ہے نا؟ مگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اثر کی وجہ سے ہم نے قیاس کو کیا کر دیا؟ یہاں پر ترک کر دیا، چھوڑ دیا، سمجھ گئی آپ؟ ورنہ قیاس کا تقاضا تو یہ تھا، عقل تو یہ کہہ رہی تھی کہ نیند بھی تمام حالتوں میں کیا ہو؟ ناقض وضو، مگر ہم نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قیاس کو کیا کیا؟ ترک کر دیا، اور یہ کہا کہ بھئی نیند تمام حالتوں میں ناقض وضو نہیں ہے، حالت قیام، سجود وغیرہ میں نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سلسلے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم وارد ہوئی ہے۔ تو
اثر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم نے قیاس کیا کیا، ترک کر دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور چونکہ اغما جو ہے یہ نیند سے قوی ہے، اس لیے اغما کو نیند پر قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا ہے جی۔ آپ اغما ایک کیا ہے، نیند سے قوی ہے، اس لیے اغما کو نیند پر بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اغما کے قوی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے کہ اغما قوی ہے نیند سے؟ تو اغما کے قوی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جس پر اغما طاری ہو جاتا ہے نا، اس کو متنبہ کرنے سے بھی وہ متنبہ نہیں ہوتا ہے، کتنا بھی آپ اس کو کچھ بھی کرو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کے برخلاف سونے والے کو اگر آپ متنبہ کریں گی، اس کو تھوڑا سا ہلائے گی اٹھائیں گی تو وہ کیا ہو جاتا ہے، متنبہ ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اغما یہ نیند سے قوی ہے، لہذا اغما کو نیند پر قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا ہے نا۔ تو اغما کے نیند ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جس پر اغما طاری ہوتا ہے اس کو متنبہ کرنے سے بھی وہ متنبہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جو نائم ہے، سونے والا ہے، اس کو متنبہ کرنے سے وہ کیا ہو جاتا ہے، متنبہ ہو جاتا ہے، ٹھیک سمجھیں آپ۔ اور رہا مسئلہ جنون کا، تو وہ تو اغما کا بھی، کیونکہ اغما میں تو عقل صرف مغلوب ہوتی ہے نا، جبکہ جنون میں عقل مغلوب ہی نہیں ہوتی بلکہ عقل بالکل کیا ہو جاتی ہے، مسلوب ہو جاتی ہے، سمجھ گئی آپ؟ جی ہاں۔ چلیے، تو یہ پورا خلاصہ ہے جو عبارت ہے اس کا، ٹھیک ہے، ساری باتیں یاد رہیں گی؟ چلیے، اچھا آپ کو میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ اغما کی تعریف میں جو ہے نا مختلف اقوال ہیں، جیسا کہ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے بنایا میں اغما کے متعلق جو ہے وہ کئی اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں جی۔ علامہ عینی، بدر الدین عینی، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح بھی لکھی ہے جو بہت ہی مشہور بھی ہے۔ ایک تو فتح الباری ہے جو علامہ ابن حجر عسقلانی صاحب کی ہے جی، اور ایک بخاری شریف کی شرح ہے دوسری جو بہت مشہور ہے، جس کا نام کیا ہے؟ بتائیں، بخاری شریف پڑھ رہی ہے نا ابھی؟ نزہۃ القاری، نزہۃ القاری مفتی شریف لاکھ صاحب کی ہے جی، وہ تو یہیں پر ابھی کی ہے قریب کی، ہاں علامہ بدر الدین عینی صاحب کی کتاب کیا ہے مشہور جی؟ فتح الباری کا نام تو سنی ہے؟ نہیں سنی ہے؟ فتح الباری کس کی ہے جی؟ ابھی تو بتایا میں نے، وہ بھی بھول گئی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی صاحب کی، یہ دونوں شرحیں بہت مشہور ہیں، ایک تو علامہ ابن حجر عسقلانی صاحب کی فتح الباری، اور علامہ عینی صاحب کی بدر الدین عینی جو کہ حنفی ہیں، ان کی شرح ہے عمدۃ القاری۔ کیا ہے؟ عمدۃ سمجھیں آپ؟ چلیے، تو بہرحال علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے کئی اقوال ذکر کیے ہیں اغما کی تعریف کے سلسلے میں۔ تو سب سے پہلی تعریف انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے انسان کا قوا کمزور ہو جاتا ہے جی، اور
ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ اغما ایک طرح کا سہو ہے جو اعضاء کے ڈھیلے پن کی وجہ سے انسان کو لاحق ہو جاتا ہے. اور بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ بھائی سرد اور موٹے بلغم کی وجہ سے، یعنی جس کے اندر جس کا مزاج تھوڑا سا سرد ہو زیادہ اور موٹے بلغم کی وجہ سے دماغ کا اندرونی حصہ جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے اور انسان کی عقل کیا ہو جاتی ہے؟ مغلوب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اغما کی تعریف کے سلسلے میں مختلف اقوال تھے، 3 قول ہیں تقریباً جو علامہ عینی صاحب نے ذکر کیے ہیں بنایا کے اندر. ٹھیک چلیے، تو بہرحال اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ نوم تو صرف استجا یا اتقاء کی صورت میں حدث ہے، قیام قعود کی حالت میں حدث نہیں ہے، مگر اغما تو تمام حالتوں میں حدث ہے، چاہے کروٹ کے بل ہونے کے وقت ہو یا قیام کی حالت میں ہو یا قعود کی حالت میں ہو. ہاں جی سمجھیں آپ. ہاں، اور اغما یہ فوق النوم ہے، نوم سے بھی بڑھ کر ہے، نیند سے بھی بڑھ کر ہے. جی سمجھیں آپ، نیند سے بھی بڑھ کر ہے. تو اغما نیند سے بڑھ کر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے جس پر اغما طاری ہوتا ہے تو متنبع کرنے سے بھی متنبع نہیں ہوتا، لیکن جس پر نیند ہوتا ہے تو اس کو متنبع کرنے سے وہ متنبع ہو جاتا ہے. جو سونے والا ہوتا ہے اس کو متنبع کرنے سے وہ متنبع ہو جاتا ہے، اس کو اٹھانے سے اٹھ جاتا ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. چلیے اچھی بات ہے. تو قیاس کا تقاضا بھی یہی تھا کہ نوم بھی تمام حالتوں میں کیا ہو؟ حدث ہو، اور کسی بھی طرح سونے سے وضو کیا ہو جائے؟ ٹوٹ جائے. مگر چونکہ قیام اور قعود وغیرہ کی حالت میں سونے سے وضو کے عدم وجوب پر حدیث موجود ہے نا، اس لیے اس اثر کی وجہ سے، اس حدیث کی وجہ سے قیام اور قعود وغیرہ کی نوم کو ناقص بننے سے ہم نے کیا کیا؟ الگ رکھ دیا ہے نا جی. اور اسے اغما پر قیاس بھی نہیں کیا جائے گا. سمجھیں آپ؟ کیوں؟ کیونکہ میں نے بتا دیا کہ اغما جو ہے وہ نیند سے بھی بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے. اور رہا مسئلہ کس کا؟ جنون کا. وہ تو اغما کا بھی باب ہے نا جی، کیونکہ اغما میں عقل صرف مغلوب ہوتی ہے مگر جنون میں عقل کیا ہو جاتی ہے؟ بالکل مسلوب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، رہتی ہی نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. وَالْقَهْقَهَةُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ ذَاتِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ. یہ ترجمہ ہوا تھا اوپر کا، ترجمہ دیکھ لیں. چلیں. وَالْغَلْبَةُ عَلَى الْعَقْلِ بِالْإِغْمَاءِ. اور اغما کی وجہ سے عقل پر غلبہ ہو جانا یہ بھی ناقض وضو ہے. والجنون، اور جنون یعنی پاگل پن، تو یہ دونوں ناقض وضو ہیں. کیوں؟ لِأَنَّهُ فَوْقَ النَّوْمِ مُضْطَجِعًا بِالْإِسْتِرْخَاءِ. اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک، یہ ترجمہ کریں یا تو آپ یہ ترجمہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ استرخاء کے حوالے سے کروٹ کے بل سونے سے بھی بڑھ کر ہے. یہ کہ ان دونوں میں سے ہر ایک استرخاء کے معاملے میں کروٹ کے بل سونے سے بڑھ کر ہے. والاغماء حدث فی الاحوال كلها. اور اغما تمام حالتوں میں حدث ہے، اور اغما تمام حالتوں میں حدث ہے. وهو القياس في النوم. اور نوم میں بھی قیاس کا یہی تقاضا ہے. نوم میں بھی قیاس کا کیا ہے؟ یہی تقاضا ہے. الا ان عرفناه بالاثر. مگر ہم نے اثر کی ذریعے اسے پہچانا ہے. مگر ہم نے اسے اثر کے ذریعے، اثر یعنی کیا؟ حدیث کے ذریعے ہم نے اس کو پہچانا ہے. کس کو؟ کہ بھئی نیند تمام حالتوں میں ناقض وضو نہیں ہے. یہ ہم نے کہاں سے پہچانا؟ اثر سے پہچانا.
حدیث سے پہچانا، اثر سے مراد ہے حدیث، ٹھیک ہے. تو قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ نوم بھی تمام حالتوں میں کیا ہو، ناقض وضو ہو، مگر ہم نے اثر سے اس کو پہچان لیا کہ نوم تمام حالتوں میں ناقض وضو نہیں ہے. تو اثر کی وجہ سے، اس رسول کی وجہ سے ہم نے کیا کیا جی، قیاس کو ترک کر دیا ہے نا. اور یہ کہا کہ نوم تمام حالتوں میں ناقض نہیں ہے. تو وہی یہاں پر بتا رہے ہیں. تو کہتے ہیں وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي النَّوْمِ، اور نوم میں بھی قیاس کا یہی تقاضا ہے. إِلَّا أَنَّ عَرَفْنَاهُ بِالْأَثَرِ، لیکن ہم نے اثر کی وجہ سے، اثر کے ذریعے اس کو پہچانا ہے. اچھا آگے فرماتے ہیں وَالْإِغْمَاءُ فَوْقَهُ، اور اغما جو ہے یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. اس سے نیند سے بھی بڑھ کر ہے. فلا یقاس علیہ، لہذا اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا. اغما جو ہے یہ نیند سے بڑھ کر ہے، تو لہذا اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا. سمجھے آپ؟ اور اغما جو ہے نوم سے بڑھ کر ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل میں نے بتا دی، آپ کو بتا چکا ہوں کہ سونے والا شخص جو ہے اٹھانے اور متنبہ کرنے سے اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے نا، جبکہ جو مغمى علیہ ہے یعنی جو بے ہوش ہے، اس کو آپ 2-4 ہاتھ ماریں گے تب بھی نہیں اٹھے گا، جلدی حرکت بھی نہیں کرے گا، ہے نا. اچھا چلیے اس کے بعد دیکھیں آگے کیا عبارت ہے. بات چل رہی ہے نواقض وضو کی. تو نواقض وضو میں سے ایک ہے قہقہا. یہ آپ پڑھ چکے کتابیں، آپ نے نور الرضا ہو، شرح بقایا ہو، سب میں پڑھ چکی ہیں. ٹھیک، تو فرماتے ہیں والقہقہۃ فی کل صلاۃ ذات رکوع وسجود، اور قہقہا یعنی یہ بھی ناقض وضو کون مگر قہقہا ناقض وضو ہے. فی کل صلاۃ ذات رکوع وسجود، رکوع اور سجدوں والی ہر نماز میں، رکوع اور سجدوں والی ہر نماز میں کہا کیا ہے؟ ناقض وضو. کیا مطلب؟ بیٹا آگے جو آنے والی عبارت ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ عبارت کا خلاصہ کیا ہے. تو صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رکوع اور سجدے والی نماز میں کہا لگا کر ہنس دے تو ہمارے یہاں اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کی نماز بھی باطل ہو جائے گی. جی، جبکہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ کہا سے وضو وغیرہ میں کوئی فرق نہ ہو. عقل تو یہ کہتی ہے کہ کہا سے وضو وغیرہ میں کچھ بھی فرق نہ ہو. کیوں؟ یہ کہ وہ محض ایک آواز ہے نا، کوئی نکلنے والی نجاست تو ہے نہیں جو انسان کے بدن سے نکل رہی ہو. جی، اور آواز سے وضو کا ٹوٹنا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. آواز سے وضو کا ٹوٹنا یہ سمجھ سے بالا تر ہے. ہاں جی، ہے نا. اسی لیے جو ائمہ ثلاثہ ہے نا، جی ائمہ ثلاثہ کہا کو ناقض وضو نہیں مانتے ہیں. یہی وجہ ہے. کیوں؟ کیونکہ کہا سے وضو میں کوئی فرق نہ ہو یہ عقل کا تقاضا ہے. عقل تو یہ کہتی ہے، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ کہا سے وضو وغیرہ میں کوئی فرق نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک محض آواز ہے، کوئی نکلنے والی نجاست تو ہے نہیں. ہاں جی، تو آواز سے وضو کا ٹوٹنا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے. اسی لیے جو حضرات ائمہ ثلاثہ ہیں وہ کہا کو ناقض وضو نہیں مانتے ہیں. تو سب سے پہلے انہی کی دلیل سن لیتے ہیں. ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ نہ تو کہا میں کوئی نجاست نکلتی ہے، ہاں جی، اور نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت وغیرہ میں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ ہم لوگ جو ہے یہاں بھی اسے ناقض وضو نہیں مانتے. کہاں جو رکوع اور
والی نمازیں ہوں گی، ہے نا، کیونکہ کہا احناف کے یہاں بھی اس میں نماز جنازہ وغیرہ میں ناقض وضو نہیں۔ جی ہاں، تو اسی لیے ائمہ ثلاثہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ کہا میں کوئی نجاست وغیرہ نہیں نکلتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت وغیرہ میں کہا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اسی لیے ہم لوگ تو یہاں بھی اسے جو ہے ناقض وضو نہیں مانتے ہیں۔ یہ ان کی دلیل ہوگی، ہے نا۔ اور ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل وہ حدیث ہے کتاب میں آپ کی آ رہی ہے، موجود ہے، الا من ضحک منکم قہقہۃ فلیعید الوضوء والصلاۃ جميعا۔ سرکار نے فرمایا، ہاں جی، خبردار کہ جو تم میں سے کہا لگا کر ہنسا ہے تو وہ اپنے وضو اور نماز دونوں کا اعادہ کرے۔ تو اس حدیث پاک سے وجہ استدلال یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صیغہ امر کے ساتھ کہا مارنے پر وضو اور نماز کی اعادے کا حکم دیا تھا نا جی۔ تو آپ کا یہ ارشاد اس بات کی صراحت ہے کہ کہا جو ہے وضو کے لیے ناقص ہے اور نماز کے لیے کیا ہے؟ مبطل ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے حدیث مشہور بھی ہے، یہ حدیث کیا ہے جی؟ حدیث مشہور بھی ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ حدیث مشہور وغیرہ کے مقابلے میں قیاس کو کیا کیا جائے گا؟ ترک کر دیا جائے گا، ہے نا، سمجھیں آپ؟ ہاں ٹھیک ہے۔ رہا مسئلہ نماز جنازہ وغیرہ کا تو وہ اس حکم سے خارج ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کہا ناقص وضو ہونے کا جو حکم ہے وہ نماز صلاۃ مطلقہ میں وارد ہوا ہے۔ اس میں وارد ہوا ہے صلاۃ مطلقہ۔ صلاۃ مطلقہ یعنی جو کامل نماز ہو، جو رکوع اور سجدے والی نماز، سمجھ رہی ہیں جی؟ یہ ناقص وضو ہونے کا جو حکم وارد ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، یہ کون سی نماز میں وارد ہوا ہے؟ صلاۃ مطلقہ میں وارد ہوا ہے، یعنی کامل نماز میں وارد ہوا ہے جی۔ اور چونکہ یہ خلاف قیاس ہے اس لیے یہ منحصر ہوگا کس پر؟ ما ورد بہ الشرع پر ہی منحصر ہوگا جی، ما ورد بہ الشرع پر ہی منحصر ہوگا، یعنی شریعت جس چیز کے لیے وہ وارد ہوا ہے حکم صرف اسی تک ہی منحصر ہوگا۔ اور ما ورد بہ الشرع جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ صلاۃ مطلقہ ہے جی، صلاۃ مطلقہ ہے۔ لہٰذا نماز جنازہ، سجدہ تلاوت وغیرہ میں کہا لگانے سے ہمارے یہاں وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کہا کہتے کس کو ہیں؟ کہا اس کو کہتے ہیں کہ جو آدمی کو خود سنائی دے اور اس کے پاس والوں کو بھی سنائی دے جی۔ دانت چاہے ظاہر ہو یا ظاہر نہ ہو، آواز خود اس آدمی کو سنائی دے اور اس کے پاس والوں کو بھی سنائی دے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کہا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہتے ہیں۔ اور ایک ہے ضحک، کسے کہتے ہیں؟ جو آدمی کو خود تو سنائی دے لیکن پاس والوں کو سنائی نہ دے، کہتے ہیں۔ اور تبسم ایک ہوتا ہے، تبسم کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی کو سنائی نہ دے، نہ خود کو نہ آس پاس والوں کو، ٹھیک ہے۔ اور تینوں کا حکم بھی علیحدہ ہے۔ تبسم سے نہ تو وضو ٹوٹتا ہے نہ تو نماز باطل ہوتی ہے، یعنی تبسم مبطل صلاۃ ہے، ناقض وضو۔ اور ضحک جو ہے یہ مبطل صلاۃ تو ہے مگر ناقض وضو نہیں ہے۔ عاقل بالغ اگر رکوع سجدے والی نماز میں کہا لگا کر ہنسے، ٹھیک ہے، تو اس سے نماز بھی باطل ہو جائے گی اور وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی عاقل بالغ کے کہے کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ رکوع سجدے والی نماز میں پایا گیا، ہاں جی، تو پھر وہ مبطل صلاۃ بھی ہے اور ناقض وضو بھی ہے۔
ہاں، مگر میں نے بتایا نا کہ حضرات ائمہ ثلاثہ جو ہیں کون کون، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کہا ناقص نہیں ہے، کہا ناقص نہیں ہے، اور یہی قیاس بھی ہے۔ حضرات کی دلیل کیا بتائی تھی میں نے؟ دلیل یہ ہے کہ کہا میں خروج نجاست نہیں پایا جاتا نا، کوئی نجاست نکلنے والی تو ہے نہیں جی، حالانکہ خروج نجاست سے ہی وضو کیا ہوتا ہے؟ اٹھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھو کہاں نماز جنازہ، سجدہ تلاوت اور خارج نماز میں ناقص نہیں ہے جی۔ اور ہماری دلیل کیا بتائی تھی میں نے؟ ہماری دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے جی، جو حدیث میں نے بتائی، جو کتاب مسکوت بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ایک اعرابی جن کی بینائی تھوڑا سا کمزور تھی وہ آئے اور وہ گر پڑے، ہے نا۔ صحابہ اکرام جو نماز میں شریک تھے وہ ہنس پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ سنو، تم میں سے جو شخص کہا لگا کر ہنسا ہو وہ اپنی نماز اور وضو دونوں کا کیا کرے؟ اعادہ کرے، ہے نا۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ کیا ہے؟ حدیث مشہور ہے، اور حدیث مشہور کی وجہ سے قیاس وغیرہ کو کیا کیا جاتا ہے؟ ترک کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو حکم وارد ہوا ہے، ہاں جی، وہ صلاۃ مطلقہ، صلاۃ کاملہ میں وارد ہوا ہے، یعنی رکوع سجدے والی نماز میں وارد ہوا ہے، اسی لیے اسی پر اکتفا کیا جائے گا۔ اس سے متجاوز ہو کر نماز جنازہ، سجدہ تلاوت یا خارج نماز میں جو ہے کہا ناقص نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی جو نماز جنازہ ہے، سجدہ تلاوت ہے جی، اس میں کہا کیا ہوگا؟ ناقض وضو ہوگا، یہ نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حکم جو وارد ہوا ہے وہ کہاں وارد ہوا ہے جی؟ کہاں وارد ہوا ہے جی؟ کامل نماز میں وارد ہوا ہے نا جی، اور یہ خلاف قیاس بھی ہے، اس لیے ما ورد به الشرع پر ہی منحصر ہوگا۔ اور ما ورد به الشرع کیا ہے؟ وہ صلاۃ مطلقہ ہے جی، ما ورد به الشرع کیا ہے؟ صلاۃ مطلقہ ہے نا، ہاں، اسی لیے اسی پر اکتفا کیا جائے گا۔ یہ کہا جائے گا کہ رکوع اور سجدے والی نماز میں کہا ناقض وضو ہے، اس سے متجاوز ہو کر نماز جنازہ، سجدہ تلاوت یا خارج نماز میں کہا جو ہے ناقض وضو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حکم میں نے بتایا کہ خلاف قیاس ہے نا، حدیث میں وارد ہے، خلاف قیاس ہے، عقل کے خلاف ہے جی۔ اور خلاف قیاس جو حکم ہوتا ہے وہ اپنے مورد سے متجاوز نہیں ہوتا ہے، سمجھیں آپ؟ چلیے ترجمہ کی ہاں، امام شافعی اللہ تعالیٰ کی بردلی ہوتی یہ صرف امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل نہیں ہے بلکہ ائمہ ثلاثہ کی دلیل ہے، ہاں جی، ائمہ ثلاثہ کا کہنا ہے نا تینوں کا جی۔ کیا دلیل بتائی تھی میں نے؟ ائمہ ثلاثہ کی دلیل یہ ہے کہ نہ تو کہا میں کوئی نجاست نکلتی ہے، ہاں جی، اور نہ ہی نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت وغیرہ میں اس سے وضو ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم لوگ یہاں اس کو ناقض وضو نہیں مانتے ہیں، سمجھیں آپ؟ یہ دلیل ہے ان کی، کہا میں خروج نجاست نہیں پایا جاتا ہے، حالانکہ خروج نجاست سے ہی وضو کیا ہوتا ہے؟
جی یہی وجہ ہے کہ دیکھو کہا نماز جنازہ میں سجدہ تلاوت میں یا خارج نماز میں ناقض وضو کسی کے یہاں نہیں ہے. یہ وہ دلیل دیتے ہیں کون؟ ائمہ ثلاثہ. ٹھیک ہے چلے ترجمہ دیکھیے. والقہقہۃ فی صلاۃ ذات رکوع وسجود، اور کہا لگا کر ہنسنا، یا آپ صرف یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اور کہا یہ بھی ناقض وضو ہے. ہاں لیکن کہاں ناقض ہے؟ ہر رکوع اور سجدوں ہر نماز میں. والقیاس انہا لا تنقض، اور قیاس یہ ہے کہ کہا ناقض وضو نہ ہو. وہو قول الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا کیا ہے؟ قول ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لأنہ لیس بخارج نجس، اس لیے کہ کہا نکلنے والی کوئی نجس چیز تو ہے نہیں. کہا نکلنے والی کوئی نجس چیز ہے نہیں. ولہذا لم یکن حدثا فی صلاۃ الجنازۃ وسجدۃ التلاوۃ وخارج الصلاۃ، اسی وجہ سے نماز جنازہ، سجدہ تلاوت اور خارج نماز کہا حدث نہیں ہے نا. یہ ان کی دلیل ہو گئی. ولنا سے ہماری دلیل بتا رہے ہیں. ولنا اور ہماری دلیل کیا ہے؟ قولہ علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کیا؟ الا سنو، من ضحک منکم قہقہۃ، جو شخص قہقہا مار کر ہنسا ہو تم میں سے، فلیعید الوضوء والصلاۃ جميعا، تو وہ وضو اور نماز دونوں کا کیا کرے؟ اعادہ کرے. ٹھیک ہاں یہ ہماری دلیل ہو گئی. وبمثلہ یترک القیاس، اور اس جیسی نص سے حدیث قیاس کو کیا کیا جاتا ہے؟ ترک کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کہ میں نے بتایا اچھی حدیث کیا ہے؟ حدیث مشہور ہے. ہاں جی تو اس جیسی حدیث سے قیاس کو کیا کیا جاتا ہے؟ ترک کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے. والاثر ورد فی صلاۃ مطلقۃ، اور حدیث یہ جو اثر ہے یہ کہاں وارد ہوئی ہے؟ کہاں وارد ہوئی ہے؟ صلاۃ مطلقہ کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے. تو یہ اثر جو ہے صلاۃ مطلقہ کے متعلق وارد ہوئی ہے. جی فیقتصر علیہا، لہذا اسی پر منحصر ہوگا. لہذا یہ حکم کیا ہوگا؟ اسی پر منحصر ہوگا، یعنی وہیں تک محدود رہے گا. کہاں تک؟ صلاۃ مطلقہ تک ہی، رکوع اور سجدوں والی نماز تک ہی منحصر رہے گا، اس سے آگے متجاوز نہیں ہوگا. سمجھ گئی آپ؟ جی کیوں؟ کیونکہ یہ جو حکم ہے یہ کیا ہے جی؟ خلاف قیاس ہے نا. کیا ہے یہ؟ خلاف قیاس ہے. حدیث سے ثابت ہے خلاف قیاس ہے، اور جو خلاف قیاس ہوتا ہے وہ اپنے مورد پر ہی کیا ہوتا ہے جی؟ مورد تک ہی محدود ہوتا ہے، اس سے آگے متجاوز نہیں ہوتا ہے. اچھا یہاں تک بات ختم ہو گئی. اب آگے کہا کی تھوڑا سا تعریف کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں والقہقہۃ ما یکون مسموعا لہ ولجیرانہ، کہا یہ ہے کہ ہنسنے والا بھی سنے، ما یکون مسموعا لہ جو اس کو خود سنائی دے، ولجیرانہ اس کا پڑوسی بھی سنے. وہ کہا ہے. والضحک، اور ضحک کیا ہے؟ ما یکون مسموعا لہ جو ہنسنے والے کو سنائی تو دے، دون جیرانہ نہ کہ پڑوسی کو، وہ ضحک ہے. جی وهو على ما قیل یفسد الصلاة دون الوضوء، اور اس بنا پر جو کہ کہا گیا ہے کہ یہ نماز کو کیا کر دیتا ہے؟ فاسد کر دیتا ہے، نہ کہ وضو کو. یعنی ضحک جو ہے، ضحک کا حکم کیا ہے جی؟
نماز کو فاسد تو کر دیتا ہے لیکن وضو کو فاسد نہیں کرتا، یعنی وضو کو نہیں توڑتا ہے. ایک قول کے مطابق یہاں پر بتا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق ذہن صرف نماز کو کیا کر دیتا ہے؟ فاسد کر دیتا ہے، نہ کہ وضو. اور میں نے آپ کو تینوں کا حکم بتا دیا ہے نا، کہ جو تبسم ہے وہ نہ تو مبطل صلاۃ ہے اور نہ ہی ناقض وضو. یہ کیا ہے جی؟ یہ کیا ہے؟ مبطل صلاۃ تو ہے لیکن ناقض وضو نہیں ہے. اور کہا یہ کیا ہے؟ دونوں ہے، مبطل صلاۃ بھی ہے اور ناقض وضو بھی ہے. ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے. آگے عبارت دیکھ کر آئیں. کون ہے آگے؟ روزانہ 3 بچیاں دیکھ کر آئیں گے، بتا چکا ہوں میں. ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.